اس ویڈیو میں ہم ڈان کے ایک ایڈیٹوریل کو ڈسکس کریں گے جو کہ آج پبلش ہوا ہے 9 اپریل 2021 میں، جس کا ٹائٹل ہے امپروونگ ٹائز ود رشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بہتر کرنا۔ تو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے رشیا کے جو فارن منسٹر ابھی آئے ہیں پاکستان وزٹ پہ، اس کو بتایا گیا ہے، اور پھر رشیا کے ساتھ پاکستان کے کیسے تعلقات ہیں، تھوڑا پاکستان کی فارن پالیسی کو ڈسکس کیا ہے، اور پھر اسلام آباد مطلب پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے اور کن ایریاز پہ پاکستان ورک کر سکتا ہے۔ تو اس میں ٹو این ایکسٹینٹ رشیا اور پاکستان کے ریلیشنز پہ ایک اچھی ڈسکرپشن پرووائڈ کی گئی ہے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ اس میں لکھا ہوا ہے رشین فارن منسٹر سرجی لیوروو اسٹرائک کی سیکنڈ فارم ہے اسٹرک دا رائٹ ٹون ڈیورنگ ہز وزٹ ٹو پاکستان، کہ جو رشیا کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے بالکل صحیح طریقے یا صحیح ٹون کو استعمال کیا اپنی وزٹ میں پاکستان میں۔ ان اے پریس کانفرنس along with پاکستانی فارن منسٹر شاہ محمود قریشی، ایک پریس کانفرنس میں جس میں شاہ محمود قریشی ان کے ساتھ تھے، مسٹر لیوروو said Russia was ready to promote bilateral cooperation with Pakistan in diverse fields including economy, trade and defense، کہ رشیا پاکستان کے ساتھ باہمی تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا تھا اکنامی میں، ٹریڈ میں اور ڈیفینس میں۔ The importance of his visit can be gauged mean میئر کرنا، estimate کرنا مطلب ناپنا، from the fact کہ اس وزٹ کی مطلب فارن منسٹر کی وزٹ کو اس کی امپورٹنس کو اس چیز سے ناپا جا سکتا ہے یا اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ that it is after nearly a decade that the top diplomat of Russia has made a trip to Pakistan، کے پورے 10 سالوں بعد، تقریباً 10 سالوں بعد رشیا کے کسی ٹاپ ڈپلومیٹ نے پاکستان میں وزٹ کیا ہے۔ تو آپ اس وزٹ کا امپورٹنس کا یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10 سالوں کے بیچ میں رشیا کا کوئی ٹاپ ڈپلومیٹ پاکستان وزٹ پہ نہیں آیا۔ in the last 15 years or so، پچھلے 15 سالوں میں یا both countries، دونوں ملک have made a concerted means jointly arranged اور carried out، مطلب دونوں ملک یا باہمی رضامندی سے کام کرنے کے کو کہتے ہیں۔ both countries have made concerted efforts to improve ties، دونوں ملکوں نے اپنی طرف سے مل کے دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے، and establish solid ground for building a strong and mutual beneficial relation for the years ahead، اور قائم کیا اسٹرانگ ریلیشن اور جو کہ دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ہو، فار ایئر ہیڈس مینس کہ ان فیوچر یا آنے والے ٹائم میں۔ The present times accord a good opportunity to undertake such an endeavor۔ endeavor means کہ an attempt to achieve a goal، کہ کوئی کوشش کرنا کسی ٹارگٹ یا کسی مقصد کو حاصل کرنے کی۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ابھی ٹائم ہے، یہ جو گھڑی ہے یا یہ جو ٹائم ہے، یہ ایک بہترین ٹائم ہے کہ اسے کیچ کیا جائے، اور یہ ایک اچھی اپارچونیٹی ہے کہ اس کو اویل کر کے اور رشیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے۔ پاکستان's foreign policy is aligned with regional realities، کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے، وہ الائن ہے یا ان لائن ہے ریجنل ریئلٹیز کے، ان کے پاکستان کے ساؤتھ ایشین ریجن میں جو بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ الائنڈ ہے، مطلب اس میں جو بھی چینجز آ رہی ہیں ان سب چیزوں کو پاکستان نے ابزارب کیا ہوا ہے اور ان کے اکارڈنگ ہی اپنی فارن پالیسی کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ In a strategically vital neighborhood، پاکستان is well placed to leverage means کہ کسی چیز سے میکسیمم فائدہ اٹھانا ہے، میکسیمم ایڈوانٹیج اٹھانا، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا۔ پاکستان is well placed to leverage its ties with the key countries in order to effectively pursue means کہ کسی کام کی طرف پروسیڈ کرنا، کنٹینیو کرنا یا اس پہ عمل پیرا ہونا، its national interest، کہ پاکستان جو ہے ان اسٹریٹجیکلی وائٹل نیبرہڈ، کہ پاکستان کی لوکیشن جو ہے اسٹریٹجیکلی بہت ہی وائٹل یا اہم ہے، اور اس کے نیبرز بھی اس کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ ایک صحیح جگہ پہ ہے کہ وہ فائدہ اٹھائے اپنے نیبرز کے ساتھ تعلقات کا، ود دا کی کنٹریز جو کہ اس کی نیبرہڈ میں لائے کرتی ہیں، تاکہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پراپر وے میں پرسو کر سکے یا اس کو نیشنل انٹرسٹ کو حاصل کر سکے، نیشنل انٹرسٹ کو پہ عمل پیرا ہو۔
that Pakistan is doing well to avoid the label of being in any one camp کہ پاکستان بہت ہی اچھے طریقے سے اس نے اپنی فارن پالیسی کو ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ وہ اس چیز سے بچے کہ اس پہ تہمت نہ لگائی جائے کہ صرف پاکستان ایک ہی کیمپ میں ہے، مطلب ایک اس کا جھکاؤ کچھ ہی ملکوں کی طرف ہے. تو پاکستان کی فارن پالیسی اس طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ وہ اس قسم کی تہمت سے بچا ہوا ہے. اینڈ اٹ از امپورٹنٹ، اور یہ ضروری ہے، دیٹ اٹ از ریکگنائزڈ ایز اے ریجنل پلیئر، اور پاکستان کو ایز اے ریجنل مطلب خطے میں اچھا مطلب مقام حاصل ہو یا اس کی امپورٹنس ہو، دیٹ از آن گڈ ٹرم ود دا میجر پاور سچ از چائنا، یو ایس اینڈ رشیا، کہ یہ ضروری ہے کہ پاکستان کو ایز اے ریجنل پلیئر مانا جائے، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں میجر پاورز کے ساتھ جو کہ ہیں چائنا، رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. وائل رشیا ریٹین اے گلوبل ریچ ان اٹس پالیسی، اور رشیا کی جو ہے رشیا کی پہنچ بہت اچھی ہے، گلوبل ریچ ہے اس کی پالیسی میں. اٹ از ون آف دا موسٹ انفلوئنشل کنٹری ان آور ریجن، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنٹری ہے اور جس کا تاثر یا پورے ریجن پہ بہت زیادہ ہے. اینڈ مسٹر قریشی واز رائٹ کہ پرائم مسٹر قریشی قریشی فارن منسٹر قریشی بالکل صحیح تھے وین ہی سیڈ، جب انہوں نے کہا دیٹ رشیا از اے فیکٹر آف اسٹیبلٹی ان دا ریجن، کہ رشیا جو ہے ایک پرائم فیکٹر ہے، یہ اس کی سگنیفیکنس ہے جو کہ ریجن میں مطلب ساؤتھ ایشیا کے ریجن میں یا پورے ریجن میں جس میں پاکستان، رشیا، چائنا یہ سارے آ جاتے، مطلب انڈو پیسیفک ریجن میں جو ہے اسٹیبلٹی کو قائم کر سکتا ہے. دس میکس پاکستان ٹائز وتھ رشیا کروشیل مینس کہ بہت ہی زیادہ سگنیفیکنس کے حامی ہوں، کہ جس کی وجہ سے سکسیس بھی ہو سکتی ہے یا فیلئر بھی ہو سکتا ہے. تو اٹموسٹ امپورٹنٹ والی چیز کو ہم کروشل کہتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ٹائز مطلب تعلقات وتھ رشیا آر کروشل امپورٹنس کے حامل ہے فرام آل دا اسپیکٹس، ہر نقطۂ کار سے. پاکستان ہیز جینین پالیسی انٹرسٹ ان افغانستان، انڈیا، ایران اینڈ مڈل ایسٹ. پاکستان کے بھی جو ہے پالیسی انٹرسٹ ہیں افغانستان، انڈیا، ایران اور مڈل ایسٹ میں. رشیا ویلڈ مینز ہیو اینڈ بی ایبل ٹو یوز پاور اور انفلوئنس، مطلب رشیا کا اثر ہے یا رشیا کا امپیکٹ یا انفلوئنس ہے، سگنیفیکنٹ انفلوئنس ہے ان آل دیز اسفیئر، ان سارے ایریاز میں، مطلب افغانستان، انڈیا، ایران اور مڈل ایسٹ میں. پاکستان ہیز بین گریجولی انویسٹنگ ان دس ریلیشن شپ ان ریسنٹ ایئرس، کہ پاکستان جو ہے آہستہ رفتہ گریجولی مین رفتہ رشیا اور پاکستان کے ریلیشنس کو، تعلقات کو امپروو کرنے میں انویسٹ کر رہا ہے، مطلب اس کو سگنیفیکنس دے رہا ہے یا اس طرف جو ہے اس کا جھکاؤ ہو رہا ہے. And the Russian foreign minister's productive visit appeared to be one of the dividend. Dividend means کہ return or the result or reward of this diplomatic investment. کہ جو رشیا کے فارن منسٹر کی یہ جو وزٹ ہے وہ بھی اسی جو ہے ڈپلومیٹک انویسٹمنٹ کا نتیجہ ہے، کہ جو پاکستان نے انویسٹمنٹ کی ہے رشیا اور پاکستان کے ریلیشنز کو امپروو کرنے کا، یہ اسی کا ریٹرن ہے کہ فارن منسٹر آف رشیا جو ہے پاکستان وزٹ کے لیے آئے ہیں. However, the real challenge of Islamabad is to translate this improved relation into tangible project. کہ اصل چیلنج یہ ہے کہ یہ ریلیشنز تو اچھے ہو چکے ہیں، پر پاکستان جو ہے اس ریلیشن سے فائدہ اٹھا کے کچھ ٹینجیبل آؤٹ پٹ، مطلب جو نظر آنے والا آؤٹ پٹ یا پروجیکٹس پہ کام کرے. دا کی پروجیکٹ دیٹ ریکوائرز پاکستان ہائیسٹ پرائیورٹی از دا نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن فرام کراچی ٹو لاہور. ایک جو اہم پروجیکٹ ہے جس کو سب سے زیادہ پرائیورٹی حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن جو کہ کراچی سے لاہور تک بچھائی جائے گی. پرائم منسٹر عمران خان آلسو ہائی لائٹڈ، عمران خان پرائم منسٹر نے انہوں نے بھی ہائی لائٹ کیا دیٹ دا امپورٹنس آف دس جوائنٹ پاکستان رشیا پروجیکٹ ان ہز میٹنگ وتھ مسٹر لیوروو. عمران خان نے بھی اس چیز کو نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کی سگنیفیکنس کو ہائی لائٹ کیا، جو کہ رشیا اور پاکستان کا ایک جوائنٹ پروجیکٹ ہے. ان ایڈیشن اس کے ساتھ رشیا ہیز آلسو شون این انٹرسٹ ان اسٹیل مل. رشیا نے پاکستان میں جو کراچی اسٹیل مل ہے اس پہ بھی انٹرسٹ شو کیا ہے اپنی انویسٹمنٹ کا، وچ ان فیکٹ ہیڈ بین انیشلی سیٹ اپ بائی USSR، جو کہ اصل میں
بنائی گئی تھی یا انسٹال کی گئی تھی USSR کی مدد سے، مطلب جو کہ رشیا ٹوٹنے سے پہلے جو رشیا تھا USSR، انہوں نے ہی پاکستان کو ہیلپ کی تھی اسٹیل مل سیٹ اپ کرنے میں۔ پاکستان کین بینیفٹ فرام دس رینیوڈ انٹرسٹ فرام موروکو، پاکستان فائدہ حاصل کر سکتا ہے اس ابھی جو رینیوڈ انٹرسٹ ہے، مطلب نئے سرے سے جو انٹرسٹ رینیو ہوا ہے، موروکو رشیا کا کیپٹل ہے، تو یہاں پہ رشیا کا جو نئے سرے سے پاکستان میں انٹرسٹ ہوا ہے ان کے ریلیشنز امپروو کرنے کا، تو پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مسٹر لیوروف آلسو اشورڈ مینس کہ گارنٹی دینا، شیورٹی دینا۔ ہز کاؤنٹر پارٹ مینس اس سیم عہدے والا، تو مسٹر لیوروف کے سیم عہدے والے پاکستان میں ہوئے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی، تو اس کا مطلب مسٹر لیوروف نے ایشورنس دی، گارنٹی دی مسٹر FM قریشی کو دیٹ کیا کہ رشیا وڈ بی اسپینڈنگ مور اسپیوٹنک ویکسین ٹو پاکستان، کہ رشیا کووڈ کے لیے جو رشیا نے ویکسین بنائی ہیں وہ پاکستان میں اور بھیجے گا، اینڈ دس از اے ویلکم گیسچر ایز دا ویکسین آر ناٹ ایزی ٹو کم بائی ان انٹرنیشنل مارکیٹ، کہ یہ بہت ہی اچھا گیسچر ہے اور ویلکمنگ خوش آمدید والا گیسچر ہے، ایک اچھا گیسچر ہے کہ ویکسین جو ہے پاکستان میں ہے، ایز جو ہے ویکسین ایزیلی بین الاقوامی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوں گی۔ سملرلی اسی طریقے سے ڈیفینس کوآپریشن از اے کی ایریا، ڈیفینس میں کوآپریشن دونوں ملکوں کی ایک اہم ایریا ہے، ایک اہم پوائنٹ ہے۔ اٹ واز اناؤنسڈ، یہ اناؤنس ہوا تھا، یہ اعلان ہوا تھا دیٹ رشیا وڈ پرووائڈ مور کاؤنٹر ٹیررزم اکوپمنٹ ٹو پاکستان، کہ دہشت گردی کو خاتمے کے لیے رشیا جو ہے پاکستان کو اور آلات مہیا کرے گا، وچ از پرہیپس این ایکنالجمنٹ آف پاکستان سکسیس ان دس ایریا، یہ ایک اپریسیشن ہے یا اس بات کو تصدیق کرنا ہے کہ پاکستان نے ٹیررزم کے خاتمے کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ اقدامات کیے ہیں اور کامیابی حاصل کی ہے۔ 5 راؤنڈز آف پاکستان رشیا ملٹری ایکسرسائز ہیو آلریڈی ٹیکن پلیس، کہ ملٹری ایکسرسائزز میوچل کوآپریشن سے پاکستان اور رشیا کے پچھلے 5 سالوں سے ہو رہی ہیں، درزبہ کے نام سے۔ درزبہ 5 بھی نومبر 2020 میں ہوئی تھی، تو پچھلے 5 سالوں سے پاکستان اور رشیا کے بیچ میں ملٹری ایکسرسائزز بھی ہو رہی ہیں، اینڈ پاکستان اینڈ رشیا ٹائز آر آن اپورڈ ٹریجیکٹری، مطلب ان میں امپرومنٹ ہو رہی ہے، اوپر کی طرف، بڑھاؤ کی طرف جا رہی ہیں، اینڈ اٹ از امپورٹنٹ، اور یہ ضروری ہے دیٹ اسلام آباد پٹ گریٹ ایفرٹ ان اسٹرینتھننگ دیم ایون فردر، کہ اسلام آباد جو ہے، پاکستان جو ہے اور زیادہ، اسلام آباد جو ہے اور زیادہ اس میں ایفرٹس لگائے یا کام کرے تاکہ ان تعلقات کو اور زیادہ امپروو کیا جائے یا اور زیادہ مضبوط کیا جائے۔ سو اوور آل اس ایڈیٹوریل میں رشیا اور پاکستان کے ریلیشنز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس ایڈیٹوریل میں جو مشکل الفاظات استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: گوج مین ٹو ایسٹیمیٹ، اور میئر مینس کے ناپنا۔ دوسرا لفظ ہے کنسرٹڈ مینس کے جوائنٹلی ارینجڈ اور کیریڈ آؤٹ، کے دونوں ملکوں نے مل کر جو کام کیے یا اقدامات کیے ریلیشنز کو امپروو کرنے کے، اس کے لیے یوز کیا۔ انڈیویور مینس کے این اٹیمپٹ ٹو اچیو اے گول، کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کی جائے اسے انڈیویور کہتے ہیں۔ لیوریج مینس کہ کسی چیز کو میگزیمم حد تک فائدہ حاصل کرنا، مطلب زیادہ سے زیادہ اسے فائدہ حاصل کرنے کو لیوریج کہتے ہیں۔ پرسو مینس کہ کسی چیز یا کسی پاتھ یا کسی ٹارگیٹ کو حاصل کرنا ہے، اس پہ کنٹینیو کرنا ہے۔ کروشیل مینس آف گریٹ امپورٹنس یا زیادہ اہمیت کا حامل۔ ویلڈ مینس ہیو اور بی ایبل ٹو یوز دا پاور اور انفلوئنس، جس کسی چیز پہ کسی اثر انداز ہونا، جیسے رشیا جو ہے وہ افغانستان، ایران، انڈیا اور مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ انفلوئنس ویلڈ کرتا ہے۔ ڈیویڈنڈس مین ریٹرن اور ریزلٹ اور ریوارڈ، اور ایشورڈ مینس گارنٹی دینا۔ اس پورے ایڈیٹوریل کی اگر سمری دیکھی جائے یا اس میں مین پوائنٹس دیکھے جائیں تو کچھ یوں ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے ریجنل ریئلٹیز کے ساتھ الائن ہے، اور پاکستان نے اس چیز کا فائدہ لیا ہے کہ وہ اس لیبل کو اوائڈ کر رہا ہے کہ وہ کسی ایک کیمپ میں ہے، اور اس کا میجر کنٹریز یا میجر ریجنل پاور کے ساتھ اور پاکستان کے میجر پاور کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز ہیں، جن میں چائنا، رشیا اور US آتے ہیں۔
پاکستان کو یہ چیلنج کیا ہے رشیا کے ساتھ بیٹر ریلیشنز کرنے کی کہ وہ ان ریلیشنز کو ایک ٹینجیبل پروجیکٹس کی ٹرم میں دکھائے جن میں ڈفرینٹ پروجیکٹس فال کرتے ہیں. وہ پروجیکٹس ہیں نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن جو کہ کراچی سے لاہور تک رشیا اور پاکستان کی مدد سے بچائی جائے گی. پاکستان کی اسٹیل مل جو کہ انیشلی USSR نے جولائی 1973 میں پاکستان کو ہیلپ کی تھی اسٹیبلش کرنے میں، رشیا نے اس میں بھی اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے. مور اوور رشیا نے پرومس کیا ہے کہ وہ کووڈ کے لیے اسپوٹنک ویکسین بھی پاکستان کو مہیا کرے گا اور ڈیفنس کوآپریشن میں پاکستان کو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے اور زیادہ ہتھیار پرووائڈ کرے گا. اس کے علاوہ پاکستان اور رشیا کی ملٹری ایکسرسائزز جو کہ درزبہ کے نام سے جانی جاتی ہیں وہ بھی پچھلے 5 سالوں سے رشیا اور پاکستان کے بیچ میں ہو رہی ہیں. سو اس پورے سارے میں ہمیں رشیا اور پاکستان کے ریلیشنز کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ان کے بیچ میں کس قسم کی کوارڈینیشن ہے، کس لیول کی کوارڈینیشن ہے، پاکستان کو کیا بینیفٹس ہوں گے، پاکستان کی فارن پالیسی کس طریقے سے الائن ہے. ایک ہولسم آپ کو سمری پرووائڈ کی گئی ہے. ہوپ یو لائک دس ویڈیو. کائنڈلی سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ شیئر دس ویڈیو ود یور فرینڈ. تھینک یو.